خوشنما منظر یہاں کوئی نہیں، خوشنما منظر یہاں کوئی نہیں، خوشبوؤں کا گھر یہاں کوئی نہیں، ٹوٹ کر بکھرے پڑے ہیں آئینے، ٹوٹ کر بکھرے پڑے ہیں آئینے، دور تک پتھر یہاں کوئی نہیں۔ السلام علیکم، آداب، ست سری اکال۔ ناظرین، اردو کے بارے میں کسی شاعر نے بہت ہی خوبصورت کہا ہے، وہ کرے بات تو لفظوں سے خوشبو آئے، وہ کرے بات تو لفظوں سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ ناظرین، جہاں تک اردو زبان کا تعلق ہے، یہ وہ زبان ہے جس نے ہندوستانی جنگ آزادی میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ ہندوستانی جنگ آزادی کا وہ نعرہ انقلاب زندہ باد کو کون بھول سکتا ہے؟ یعنی ہندوستانی جنگ آزادی میں جس زبان نے لوگوں میں جوش بھرا، وہ چاہے علامہ اقبال صاحب کی نظم ہو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یا سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، یہ ایسی نظمیں یا شعر تھے جس نے ہندوستانی جنگ آزادی اور جو وہ مجاہدین آزادی تھے ان میں ایک جوش بھرا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان جو ہے انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد وقت بدلا اور لوگوں کی سوچ بدلی، نفرتوں کا اثر دیکھو، نفرتوں کا اثر دیکھو، جانوروں کا بٹوارا ہو گیا، نفرتوں کا اثر دیکھو، جانوروں کا بٹوارا ہو گیا، گائے ہندو ہو گئی، بکرا مسلمان ہو گیا۔ یعنی جس اردو زبان نے ہندوستانی جنگ آزادی میں لوگوں میں جوش بھرا، آج وہ زبان جو ہے وہ مسلمان ہو گئی ہے۔ حالانکہ اردو زبان نے پریم چند، دیا شنکر نسیم، مہندر سنگھ بیدی، رتن ناتھ سرشار اور بھی ایسے نام ہیں جن کو اردو زبان کی وجہ سے شہرت حاصل ہوئی۔ یہ وہ نام ہیں جنہوں نے اردو زبان میں چار چاند لگائے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ایسی ہی ایک شخصیت سے بات کریں گے جو آج ہمارے ادبی کہکشاں پیج پر موجود ہیں، جو شاعر اور ادیب ہیں اور تحریک بقائے اردو کے صدر بھی ہیں اور اردو زبان کے لیے بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں پروگرام بزم شاعر میں۔ جی ہاں ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر عرفان علی عارف صاحب۔ تو عرفان صاحب، آپ کو ہم ادبی کہکشاں پیج پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی شکریہ، سب سے پہلے آپ کا، اور پھر شکریہ ہے بزم کہکشاں کا کہ جنہوں نے یہ مجھے موقع فراہم کیا۔ میں آپ کے روبرو اور آپ کی وساطت سے ناظرین، سامعین اور اردو اسکالر حضرات کے روبرو رہوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ عرفان صاحب، ماشاءاللہ آپ ایک مشہور ہستی ہیں، مگر پھر بھی میں چاہوں گا کہ آپ اپنا جو مختصر تعارف ہے ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ جی شکریہ۔ میں عرفان علی عارف جموں کشمیر کے سرحدی علاقہ پنچ میں پیدا ہوا، یہیں پلا بڑھا اور یہیں سے میری ابتدائی تعلیم و تربیت کے مراحل جو ہیں وہ طے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد میں جموں یونیورسٹی میں گیا اور وہاں سے ایم اے اور مزید جو ہے تعلیم کے سفر جو ہیں وہ طے کیے، اور اس وقت میں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بحیثیت اردو اسسٹنٹ پروفیسر تعینات ہوں۔ اس سے پہلے کا سفر جو ہے وہ بھی بڑا دلچسپ رہا ہے۔ میں سب سے پہلے کنٹریکچل لیکچرر جو ہے پونچھ کالج میں تعینات کیا گیا تھا، 2003 کی بات ہے، جو ہی ہم نے ایم اے کیا تھا۔ اس کے بعد میں کچھ دیر
सावजियाँ रहा, फिर मैं रहबर तालीम में भी कुछ देर रहा, उसके बाद मैं पटवारी जो एक सिलेक्शन लिस्ट आई थी उसमें भी सिलेक्ट हुआ, लेकिन घर की मतलब वालिदैन की नापसंदीदगी वजह से मैंने वो छोड़ दिया। उसके बाद मैं हिमालयन एजुकेशन कॉलेज राजौरी में 2-4 साल रहा, फिर मैं बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में भी कुछ खिदमात जो है अंजाम दे चुका हूँ। फिर रियासती सतह पर मैं +2 तैनात किया गया था, सर फहरिस्त आया था आपकी दुआओं से। तो बहरहाल आज आपके रूबरू हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू। जी जी। इरफान साहब, माशाल्लाह आप बहुत अच्छी शायरी भी करते हैं और माशाल्लाह बहुत सारी आपकी किताबें भी आई, इस हवाले से हम बाद में बात करेंगे। पहले हम उर्दू ज़बान के हवाले से बात करेंगे। तो इरफान साहब, क्या हालात हैं उर्दू ज़बान के और इसके साथ ये सोतीला जो रवैया रवा रखा जा रहा है, इसकी क्या आप वजह समझते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसकी अहमियत और अफादियत की अगर बात करूं तो जाहिर सी बात है, उर्दू एक मैं कहूँगा कि गंगा जमनी तहजीब है, अमन और मोहब्बत और भाईचारे की अलामत है। हमेशा से इसने हर दौर में खुद को पेश रखा है। इत्तेहाद की बात हो, सेकुलर रिवायात की बात हो, हमेशा बहरहाल वक्तन फ़वक्तन जो है हालात बदलते रहे हैं और इस पर बहुत से इल्ज़ामात आयद होते रहे हैं। ये जो सौतेले सलूक की आप बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है ज़ुबानें वही हैं जो अवाम में राइज हों, जो जिसको अवाम बोले पसंद करे। उर्दू ज़ुबान भी ना सिर्फ हमारी ज़ुबान है, हमारी से मुराद आपकी मेरी, बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान की ज़ुबान है, हिंदुओं की ज़ुबान है, सिखों की ज़ुबान है, ईसाइयों की ज़ुबान है, और ना सिर्फ हमारे सार्क ममालिक की ज़ुबान है, बल्कि ये आज खलीज ममालिक में, गल्फ कंट्रीज़ में, या उससे आगे की अगर हम देखें तो वाशिंगटन अमेरिका आप सुनते होंगे, रेडियो जापान सुनते होंगे, चाइना, इंडोनेशिया, बहुत दूर दूर तक ये ज़ुबान जो है फैल चुकी है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़ुबान की है। आज इस ज़ुबान ने इंटरनेशनल शोहरत जो है वो बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल कर ली है। हाँ, इस पे इल्ज़ाम है सौतेले सलूक की वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये किसी एक खास मसलक के साथ जोड़ी जा रही है, किसी एक खास मजहब के साथ जोड़ी जा रही है, जो बहुत ही मैं कहूँगा कि गैर संजीदा सा एक बयान होता है लोगों का। अगर ये मुसलमानों की ज़ुबान होती तो आज ये इंडोनेशिया की ज़ुबान होती, आज ये ईरान की, इराक की, अफगानिस्तान की, सऊदी अरब की ज़ुबान होती, जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है या मुस्लिम ममालिक हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान की ज़ुबान होती। बेशक उन्होंने कौमी ज़ुबान का दर्जा इसे दे के रखा हुआ है, लेकिन वहाँ की आप ज़ुबानों का हाल देखिए। ये सियासत की नज़र हो गई। जब हम 1947 में बट गए, हमारी ज़मीन बटी, हमारे यानी खानदान बढ़ गए, तो वहाँ ये ज़ुबान भी जो है 2 फ़िरकों में बढ़ गई। पाकिस्तान ने इसे कौमी ज़ुबान करार दिया, तो हिंदुस्तान जो है इससे नफ़रत करने लगा। ऐसा नहीं है कि सारे का सारा हिंदुस्तान नफ़रत करता है, आज भी ये हज़ार-हा लोगों की जो है प्यारी है, आज भी हज़ार-हा लोग जो हैं इसे अपना सरमाए इफ्तिखार समझ के जो है बात करना पसंद करते हैं। बस वही है कि इसे किसी एक ऐनक से नहीं देखना चाहिए। उर्दू हिंदी हमारी 2 आँखों की तरह हो सकती हैं। दोनों हमारी कौमी मुश्तरका तहज़ीब की अलामत हैं। दोनों में पनपने वाला अदब, कल्चर, सकाफ़त, तहज़ीब जो है एक जैसी हैं। बस वही है कि ज़ुल्म उर्दू पे भी होता है और इस निस्बत से लोग उर्दू को मुसलमान समझ बैठे हैं। तो ये किसी एक की ज़ुबान नहीं है। मैं जब +2 में सेलेक्ट हुआ था तो मेरा इंटरव्यू जब लिया गया था तो मैंने कहा था कि ये हिंदुस्तान की और खालिस हिंदुओं की ज़ुबान है। तो मैं आज भी यही कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में पली भड़ी इस ज़ुबान को सब बोलें और किसी एक मजहब या मसलक के साथ ना जोड़ें। मैं यही जी कहूँगा। जी जी जी। इरफान साहब, जम्मू और कश्मीर में उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया था, अब था ही हम बोलेंगे। तो मगर बदकिस्मती ये रही कि ये ज़बान बस कागजों में ही सरकारी रही। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक इंसान को अपने ही घर से बाहर रखा गया, उसको ये कहा गया कि तू घर के अंदर नहीं आ सकता, तू बाहर ही रहो।
تو لیکن بدقسمتی یہ بھی رہی کہ جو اردو والے ہیں جن کے جو کھانا جو پکتا ہے اردو کی وجہ سے ہی پکتا ہے، لیکن وہ لوگ بھی بیزار نظر آتے ہیں. کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ سوال بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ ڈیبیٹیبل ہے، مباحثے کا سوال ہے، اور بہت سی کانفرنسیں، بہت سے سیمینار، بہت سی کتابیں اس چیز پہ لکھی گئی ہیں. تو بہرحال آپ نے بھی یہ سوال پوچھ ہی لیا ہے. بے شک اردو والے جو ہیں بے حسی کا شکار ہیں، احساس کمتری کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے اردو کے ساتھ جو ہے اس وقت ہم کہیں گے کہ ناروا سا سلوک کیا جا رہا ہے، اس کی وہ سراہنا نہیں کی جا رہی ہے، وہ چاہے ادبی اعتبار سے ہو یا سرکاری سطح پہ. تو میں یہی کہوں گا کہ یہ جو اردو بھی کھاتے ہیں، بلکہ میں ہوں، آپ ہیں، جو بھی اس وقت ذریعہ معاش جو جن کا اردو کے ذریعے سے ہے، چاہے وہ لیکچرر ہے، پروفیسر ہے، یا کوئی ادیب ہے، شاعر ہے، سب کو چاہیے کہ وہ اس زبان کی نزاکتوں کو دیکھے، اس زبان کی اہمیت اور افادیت کو دیکھے. لیکن میں اگر ریاست کی بات کروں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے ہاں یہ سرکاری زبان تھی اور انشاءاللہ رہے گی. ہم کوشش کریں گے، آپ کے چینل کی وساطت سے یہ بات عوام میں تو گونج ہی رہی ہے، اور میں چاہوں گا کہ یہ ایک نعرہ بن کے جو ہے ہمارے اعلیٰ عہدیداروں تک پہنچے، ایوان تک پہنچے، کہ یہ زبان جو ہے کل تک اگر سرکاری زبان تھی تو آئندہ بھی رہنی چاہیے. کیونکہ ہندوستان کی یہ جو مشترکہ تہذیب کی علامت، جس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں، گنگا جمنی تہذیب کہہ رہا ہوں، تو ہندوستان کی معتبر زبانوں میں جو درجہ دیا گیا ہے، ہماری 22 زبانیں جو ہیں وہ ریکوگنائزڈ کی گئی ہیں. آئین میں تسلیم شدہ جو زبانیں ہیں وہ 22 ہے. 22 میں ایک ہماری اردو زبان بھی ہے جو 8 شیڈیول میں شامل ہے. اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو دستور ہند ہے اس کی دفعہ 345 میں جو وضاحت کی گئی ہے وہ ہے کہ ہر صوبے کو اپنی سرکاری زبان میں کام کاج کرنا جو ہے اس کو اختیار دیا گیا ہے. اور اس میں یہ بھی درج ہے کہ دفعہ 346 اور 47 کی پابندی رکھتے ہوئے کوئی بھی صوبائی حکومت جو ہے کسی ایک زبان یا ایک سے زیادہ زبانوں یا ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دے کر اسے اپنا سکتی ہے، اسے اختیار کر سکتی ہے. تو لہٰذا ہم نے بھی جو ہماری ریاست کی ہم بات کریں جو اب ریاست کا درجہ بھی کھو بیٹھی ہے، تو 345 جو دفعہ تھا اس کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اردو کو پہلی سرکاری زبان قرار دیا گیا تھا. اور آج کیونکہ جب 370 ٹوٹا اور 35A اور سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں، تو وہاں اس زبان کی حیثیت بھی جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میں چاہوں گا کہ جیسے یو پی، دلی، مغربی بنگال اور دوسری ان جگہوں پہ دوسری زبانوں کے ساتھ اردو کو بھی سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے، تو یو ٹی سرکار سے بھی گزارش رہے گی آپ کے مادھیم سے، آپ کی وساطت سے، آپ کے ذریعے سے، کہ ہماری زبان، ہندوستانی زبان، ہماری قوم کی زبان، ہماری ملت، ہماری ریاست، ہماری یو ٹی کی زبان جو کل تک جموں کشمیر اور لداخ کے تینوں صوبوں میں ایک تھی، مشترکہ تھی، تو اسے آج وہ کیوں توڑا گیا ہے. یہ آئندہ بھی جو ہے سرکاری زبان ہی رہنی چاہیے، کیونکہ بہت سے کونوں سے، بہت سے گوشوں سے، کارنر سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ بھائی ہندی. تو میں کہوں گا کہ ہندی کے ساتھ اردو یا اردو کے ساتھ ہندی اور انگریزی رہے، لیکن بہرحال اردو ضرور. جی 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 عرفان صاحب، آپ تحریک بقائے اردو کے صدر بھی ہیں، تو اس حوالے سے بات کروں گا کہ ماشاءاللہ اس تحریک نے اردو کے حوالے سے بڑا اہم جو کردار نبھایا ہے، وہ چاہے راشن کارڈ کا اردو میں والا مسئلہ ہو، یا جو سرکاری بورڈ جو ہیں اردو میں ہونے چاہیے، اس میں بڑا اہم رول ادا کیا تھا. مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کا وہ جو تحریک بقائے اردو کا جو جوش تھا وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، اور کیا وجوہات اس کی ہیں؟ میں تو یہ کہوں گا کہ تحریک کبھی ٹھنڈی نہیں پڑتی ہے. بہرحال کچھ وجوہات کی بنا پر 2010 میں جو یہ تحریک شروع ہوئی تھی، فاروق شاہ بخاری کی سرپرستی میں
مجھ حقیر ناچیز کو صدر کا جو ہے وہ فرائض نبھانے کے لیے، انجام دینے کے لیے جو ہے منتخب کیا گیا تھا، ذاکر ملک بلیسی کو جنرل سیکریٹری و ترجمان کے طور پہ. تو ہم تب سے کام کر رہے ہیں. ہاں، شروع کے ایام یا میں کہوں گا کہ جو برس ہمارے رہے ہیں اس میں ہم نے کیلنڈر اردو میں جاری کیا، راشن کارڈ ہم نے اردو میں جاری کروائے سرکار سے، اور یہاں تک کہ ہم نے شادی کے کارڈ جو ہیں وہ مفت تقسیم کرنے کی کوشش کی کہ جس کی بھی شادی ہو تو وہ ہم تک رابطہ کرے، ہم اس کو اردو زبان میں مفت جو ہیں وہ بنا کر دیں گے کارڈ. اسی طرح ہم نے حکومت کے مختلف اداروں سے سرکولر جاری کروائے، چاہے وہ ڈپٹی کمشنر پونچھ ہو، ڈپٹی کمشنر راجوری ہو، یا رام بن، یا پھر کشمیر کے. ہم نے ان سے سرکولر جاری کروائے کہ بحیثیت سرکاری زبان اردو میں ہمارے سائن بورڈ ہونے چاہیے، نوٹس بورڈ ہونے چاہیے، ہماری جو سرکار کی کچھ اسکیمیں ہوتی ہیں ان کی اطلاع جو ہے اردو میں ہونی چاہیے. یہ تمام تر چیزیں پھر ہم اسکول ایجوکیشن آفیسر جو حضرات تھے ان تک پہنچے، ان سے بھی درخواست کی. تو بہرحال عملی طور پر ہم نے یہ کام کرنے کی کوششیں کی، یہاں تک کہ ہم نے اردو سافٹ ویئر جو ہے مفت جو ہے اسکولوں میں جا کر تقسیم کیے. تو کوششیں کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے. بیچ میں کچھ عرصہ جو ہے ہم تھوڑا منتشر ہو گئے، کیونکہ تحریک کسی ایک انسان کی نہیں ہوتی ہے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو یہ کارواں کی صورت میں، لیکن وہی ہے کہ آگے کون رہے. تو اس میں یہ ہوا کہ میں کہیں چلا گیا، فاروق شاہ بخاری صاحب کہیں چلے گئے، ذاکر ملک کہیں نکل گئے. تو تھوڑا سا ہمیں کمیونیکیشن گیپ ہو گیا، ترسیل اور ابلاغ ہمارا جو ایک مسئلہ بنا، اس کی وجہ سے کچھ سال جو ہے ہمارے ٹھنڈے رہے ہیں. بہرحال ہم نے اب فیس بک لائیو شروع کیا ہے. یہ اس وقت کورونا کی مار جو پورا اس وقت پوری دنیا جو جھیل رہی ہے، اس میں ایک رابطے کی کوشش دوبارہ سے کرنے کی کوشش کی ہے. اور آپ کی اس پروگرام کی وساطت سے میں لوگوں کو یہ بھی کہوں گا کہ وہ تحریک بقائے اردو کے لائیو پیج پر آئیں، اپنے خیالات کا، جذبات کا، تجربات کا اظہار کریں، اردو کے حوالے سے بات کریں، اپنے حوالے سے بات کریں. جی جی عرفان صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ بور نہ ہو. تو ماشاءاللہ آپ ایک اچھے شاعر بھی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی کوئی غزل پیش کریں. شکریہ. غزلیں تو یوں تو بہت ساری ہیں. بہرحال محسوس کیجئے کہ مطلع ایک غزل کا عرض ہے کہ خوشنما منظر یہاں کوئی نہیں، خوشنما منظر یہاں کوئی نہیں، خوشبوؤں کا گھر یہاں کوئی نہیں، خوشنما منظر یہاں کوئی نہیں، خوشبوؤں کا گھر یہاں کوئی نہیں، ٹوٹ کر بکھرے پڑے ہیں آئینے، ٹوٹ کر بکھرے پڑے ہیں آئینے، دور تک پتھر یہاں کوئی نہیں. کس کے سر رکھیں کلائے فخر ہم، کس کے سر رکھیں کلائے فخر ہم، جب مقدس سر یہاں کوئی نہیں. اور لوٹ کر آئے بھی کیا عارف میاں، لوٹ کر آئے بھی کیا عارف میاں، گاؤں ہے پر گھر یہاں کوئی نہیں. اس کورونا نے دیکھیے کس طرح سے شہروں سے گاؤں تک انسان کو واپس پہنچا دیا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو ایک غزل کے اور اشعار. جی ارشاد ارشاد. مطلع سماعت کیجئے کہ چلو راحت ہے دنیا میں ابھی ایمان باقی ہے، چلو راحت ہے دنیا میں ابھی ایمان باقی ہے، ہزاروں وحشتوں کے درمیان انسان باقی ہے، مچلتا ہے یہ دل اب تک تیری یادیں بھی ہیں زندہ، مچلتا ہے یہ دل اب تک تیری یادیں بھی ہیں زندہ، ابھی میں مر نہیں سکتا تیرا ارمان باقی ہے، تیری خوشبو ہے سانسوں میں تیری آہٹ ہے ہر دھڑکن، تیری خوشبو ہے سانسوں میں تیری آہٹ ہے ہر دھڑکن، میرے اس جسم فانی میں تیرا سامان باقی ہے. شعر دیکھیے گا کہ مجھے آئینہ دو میں بھی تو دیکھوں غور سے خود کو، مجھے آئینہ دو میں بھی تو دیکھوں غور سے خود کو، میرے چہرے پہ کس کی اب تلک پہچان باقی ہے، بڑی دلچسپ ہے نایاب ہے لیکن ادھوری ہے، بڑی دلچسپ ہے نایاب ہے لیکن ادھوری ہے،
ابھی تیری میری تخلیق کا عنوان باقی واہ ہے، واہ واہ، بہت خوب. اور قابل غور شعر کے ہے منزل دور ہم بھی آبلا پا ہیں بہت لیکن، ہوں. ہے منزل دور ہم بھی آبلا پا ہیں بہت لیکن، نہیں رکنے کی یہ تحریک جب تک جان واہ واہ باقی واہ، ہے، بہت خوب بہت خوب. اور مٹانے آئیں گے وہ اور تھک کر لوٹ جائیں گے، مٹانے آئیں گے وہ اور تھک کر لوٹ جائیں گے، کہ سچ قائم رہے گا جب تلک عرفان باقی ہے۔ واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب عرفان صاحب، ماشاءاللہ. میں نے ویسے بھی آپ کی شاعری پڑھی ہے، تو آج ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی محظوظ ہو رہیں گے آپ کی خوبصورت شاعری سے. تو عرفان شکریہ صاحب بھائی۔ ماشاءاللہ آپ اردو میں تو لکھتے ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور اچھا لکھتے ہیں. تو عرفان صاحب اس کے علاوہ آپ اور کس کس زبان میں اپنی شاعری یا جو جی ہاں، اس کے علاوہ کیونکہ اردو زبان جو ہے، اردو لینگویج لٹریچر جو ہے، اس کے علاوہ میں نے کوشش کی ہے پہاڑی زبان میں لکھنے کی، اور پہاڑی میں میری کچھ غزلیں ہیں، کچھ نظمیں ہیں، اور یہاں تک کہ پہاڑی اتسو کلچرل اکیڈمی نے کروایا تھا، تو میں 7 دن وہاں پہاڑی آبزرور کی حیثیت سے اس محفل میں رہا ہوں. بہت کچھ لکھا ہے، تو جب کبھی انشاءاللہ موقع رہا کسی اگلی نشست میں، تو پہاڑی کا پروگرام لے کر میں آپ کے سامنے رہوں گا، جی 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 پہاڑی کلام سناؤں گا، کچھ غزلیں ہیں، کچھ نظمیں ہیں. جی جی. تو عرفان صاحب، یہ جو میں یہ پوچھنا چاہوں گا، جو یہ لکھنے کا جو یہ سلسلہ ہے، یہ صرف شاعری تک ہی محدود ہے یا آپ نثر میں بھی لکھتے ہیں؟ ایسا ہے کہ شاعری ابتدا میں نے شاعری ہی کی، جیسے کچھ نہ کچھ خیال انسان کو ذہن میں آتے ہیں تو وہ کوششیں کرتا ہے، تو ویسے ہی میں نے بھی پہلے شاعری سے ہی جو ہے ابتدا کی اپنی، میں کہوں گا کہ ترجمانی جو میرے احساسات جذبات تھے. جی. وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ میں نے کوشش کی نثر لکھنے کی بھی، تو الحمدللہ میرے کچھ افسانے بھی ہیں، کچھ کتابیں میں نے ترتیب دی ہیں، اور کچھ میں نے مرتب کر کے عوام تک پہنچائی ہیں. ان میں بھی آپ میری نثر کے نمونے دیکھ سکتے ہیں. جی. اور شاعری کی اگر بات کی جائے تو اس میں نے ہائیکو لکھے ہیں، غزلیں لکھی ہیں، نظمیں لکھی ہیں، تو افسانے لکھے ہیں، نثر میں بھی جی. ہیں، نظم میں بھی ہیں. جی جی جی. عرفان صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ نے بڑا ہی کام کیا ہے اردو، جو ہماری اردو ادب کے لیے. تو اب تک آپ کے کتنے مجموعہ کلام جو ہیں منظر عام پر آ چکے ہیں؟ دیکھیے، وہی بات ہے کہ لکھا تو بہت کچھ ہے، لیکن ہم سے بہتر بھی بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، یا لوگ لکھ بھی رہے ہیں. تو اس لیے میں ابھی تک جو ہے ایک نادانی کر چکا ہوں. دور افق سے پار میرا ایک شعری مجموعہ آ چکا ہے، اور اس کے علاوہ فن تدریس اردو، آرٹ آف ٹیچنگ پہ جو 2007 سے کورس میں بھی شامل ہے بی ایڈ کے. اس کے علاوہ مجرۃ الادب ہے، کہکشان ادب ہے، بہارستان اردو ہے، اور نصاب کی جو ہم بات کریں اگر ہائر ایجوکیشن کی، تقریباً 10-12 کتابیں میری اس پہ آ چکی ہیں. ایک سیریز اس میں جدید اردو نصاب، تو اس میں چاہے وہ اسکل کا کورس ہو یا لٹریچر کی بات ہو، تو کوشش کی ہے. اس وقت تک جو ہے سمجھ لیجئے 10-12 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں. تو آئندہ بھی یہ کوشش جاری رہے گی، آپ کی دعائیں رہیں تو. جی جی. ماشاءاللہ عرفان صاحب، آپ نے اکیڈمی کے لیے جو کالج یا اسکول کے جو بچے ہیں ان کے لیے بھی کافی ساری کتابیں جو اردو کی ترتیب دی ہیں، اس حوالے سے بھی آپ ہمارے ناظرین کو جانکاری فراہم کریں. جی، جیسا میں نے ابھی کہا نا کہ ایک ترتیب وار جو ہے میری کچھ کتابیں قاسمی کتب خانہ سے اس وقت منظر عام پر آئی ہیں. نریندرا ایجوکیشن پبلشنگ ہاؤس ہے، وہاں سے پبلش ہوئی ہیں. تو بچوں کے لیے چاہے وہ اسکل کی کورسز کی کتابیں ہوں، لٹریچر کی ہوں، وہ جدید اردو نصاب کے اعتبار سے اس وقت تمام، چاہے وہ کلسٹر کالجز ہوں یا جموں یونیورسٹی کے ہوں، وہ آپ کو دستیاب ملیں گی عرفان عارف کے نام سے. جی جی. باقی اس کے علاوہ میں نے کوشش کی ہے کہ منتہائی فکر ہمارا ایک گروپ ہے، اس پہ بھی ہم وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں.
अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद उसके साथ मुंसलिक हूँ, या हम यूं कहें कि जो जम्मू यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ स्टडीज मीटिंग होती है उसमें शामिल रहता हूँ। बच्चों के कोशिशें मतलब बच्चों के मसाइल जो हैं यहाँ भी मैंने डिस्कस किए हैं। या अगर रिसाला तहरीक के अदब जो हम बनारस से निकालते हैं उसमें हमने बच्चों के मसाइल, बच्चों के मज़ामीन उनको आगे रखने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो महकमा आला तालीम से एक रिसाला निकला था, एक ही शुमारा निकला उसका आला तालीम, तो उसके अदारती मेम्बरान में मैं शामिल हूँ। जम्मू कश्मीर रियासती कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू एक तश्कील दी गई थी 2018 में, तो उसमें भी एक मेंबर की हैसियत से शामिल रहा हूँ। और कोशिश यही रही है कि खुद की ही नुमाइंदगी ना हो बल्कि आवाम की और ख़ास करके उर्दू स्कॉलर्स की, उर्दू तलबा की बात की जाए। तो आइंदा भी कोशिशें रहेंगी कि मैं अपने आने वाली जो नस्ल है उसके लिए कुछ बेहतर कर सकूं। जी जी, माशाल्लाह इरफान साहब एक बड़ी एक अजब सी कैफियत आज हमारे इस रियासत में, रियासत तो नहीं कह सकते, यूटी में तारी हो चुकी है। मैं एक अपने बचपन की बात करूंगा। आपने भी माशाल्लाह एक मैगजीन आता था खातून मशरक उर्दू के लिए, और जी बहुत जी सारे और भी उर्दू के मैगजीन आते थे। और बहुत सारे अब यहाँ की अगर हम बात करें तो उर्दू का कोई नुमाइंदा जो रसाला अभी तक यहाँ नहीं था। लेकिन अगर हम उर्दू अखबार की बात करें तो यहाँ काफ़ी सारे उर्दू अखबार जो जम्मू कश्मीर से छपते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उनमें काफ़ी कमी आ गई। जो 100 थे वो आज 50 तक पहुंच चुके हैं। और जो मैं उर्दू रसालों की बात करूंगा, वो जो खातून मशरक था वो कभी आता था और बाकी भी आते, लेकिन आज बदकिस्मती से वो जो इतना खूबसूरत जो रसाला था आज जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं आ रहा है। तो उर्दू पढ़ने वालों की कमी हो गई है या कि क्या वजह, आप इसकी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है कि जो चीज़ रोजगार से जुड़ी रहे तो जाहिर सी बात है उसमें मुनाफा भी रहता है और उसकी पब्लिसिटी भी रहती है और उसकी आशायत भी जो है वो रहती है। हम उर्दू वाले जो हैं इसके मैं कहूँगा कि जिम्मेदार हैं, इसलिए कि देखिए जब तक रीडरशिप नहीं होगी, आज हिंदी में ऐसी कोई भी उर्दू की किताब नहीं है जो ना मौजूद हो। मैं दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में गया, उर्दू का कोई भी आप देखिए शायर हो या अदीब हो, वो सारे का सारा आपको हिंदी में मिलेगा। हिंदी के रीडर बहुत हैं, हिंदी पढ़ी जा रही है, हिंदी लिखी जा रही है, तो उर्दू के हाँ ये क्यों? हम खुद ही उर्दू को पढ़ना पसंद नहीं कर रहे हैं। हम उर्दू के लिए मैं कहूँगा कि एहसास कमतरी का शिकार हैं, बेहिसी का शिकार हैं। हमारे हाथ में उर्दू का टाइटल नजर नहीं आना चाहिए, उसको छुपा देते हैं कि लोग ये ना कहें कि इसने उर्दू की किताब पकड़ के रखी है, ठीक है ना। अखबार खरीदना तो बहुत मुश्किल है, कहेंगे उर्दू का अखबार पढ़ रहा है। तो ये जाहिर सी बात है, जब ऐसे हालात होंगे तो फिर क्या होगा। तो वक्त बदला, हालात बदले, इंसान की सोच बदलना भी जरूरी है। तो जाहिर सी बात है, आप दिल्ली जाएं, वहां आप किसी भी स्टॉल पे देखें 20 अखबार आपको हिंदी के मिलेंगे, उर्दू का कोई एक मिलेगा। मैंने खुद देखा है, या तो इनकलाब नजर आएगा या सहारा नजर आएगा, राष्ट्रीय सहारा। तो जम्मू में भी यही सूरत हाल होती जा रही है। जो भी इस वक्त सरमायादार है वो अंग्रेजी या हिंदी के अखबार निकालना पसंद कर रहा है, उर्दू का नहीं निकालेगा, क्योंकि उर्दू का रीडर नहीं है। हम उर्दू वाले अखबार खरीद के राजी नहीं है। तो उर्दू वालों को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा उर्दू पे सरमाया जो है वो सर्व करें, खर्च करें। हम 40,000, 60,000, 80,000, लाख लाख रुपया इस वक्त तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन उर्दू पर हम 500,000 रुपया भी खर्च करके राजी नहीं है। मैं खुशकिस्मत अपने आप को समझता हूँ कि देखिए, चाहे वो जदीद अदब जो है जर्मनी से निकलने वाला मैगजीन हो, पैसों से खरीद कर मुझ तक पहुंचा है। जर्मनी में मेरी कुछ चीजें छपी हैं। आपने रसाइल की बात की, सबरस छपता है। हिंदुस्तान की बात करूं, ठीक है ना, फिक्र नजर छपता है, शायर की अशात हो रही है, ऐवान उर्दू है, तहरीक अदब है, तरियाक है, लम्हा लम्हा है, सदा है, शिराजा है, कुतुब किताब नुमा है। बहुत से ऐसे आज भी जो है मयारी रसाइल जराइद निकल रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारी रियासत में जो है कोई अच्छा उर्दू अकेडमी एक निकल रहा है, नूर शाह साहब निकाल रहे हैं, एक दो और भी हैं, लेकिन वो मयार
وہ جو ایک اردو کی میں کہوں گا کہ حق کی بات ہو وہ نہیں ہو رہی لیکن ہے. عرفان صاحب لے میں دے کے اس اپنے حوالے سے ایک بات کہوں گا، جو معیار کی آپ نے بات کی، اب ظاہر سی بات ہے کہ جیسے پڑھنے والے ملیں گے ویسا ہی کسی بھی اخبار یا جو بھی رسالہ اس کا معیار ہوگا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم اخبار خرید کے ہی راضی نہیں، جب ہم اردو میں جو رسالہ ہے اس کو خرید کے ہی راضی نہیں، تو معیار تو تب بڑھتا ہے جب کوئی آپ کو کال کر کے تنقید کرے کہ بھئی آپ یہ غلط چھاپ رہے ہو. جب بالکل وہ بالکل ماحول ہی بہت نہیں اچھا. تو یہ معیار کی تو کوئی بات ہی نہیں اٹھے گی. جب ہم لوگ جو ہیں بالکل اردو اخبارات خرید کے ہی راضی نہیں ہیں تو کیسے اردو کا فروغ یہاں جموں کشمیر میں ہوگا، اور کیسے ہم یہ گورنمنٹ سے مانگ کریں گے کہ یہاں جو سرکاری زبان اردو رکھی جائے. بالکل صحیح سوال کیا آپ نے، اور یہی لمحہ فکریہ ہے. یہی سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کہتے ہیں جی ہماری سرکاری زبان نہیں رہی. آپ خود کہاں رہے اردو کے؟ جی ہمارے آئی ایس آفیسر، ہمارے کے ایس آفیسرز، یا جو بھی 2-4 کلاسیں ہم جیسے لوگ پڑھ گئے ہیں تو ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو انگریزی ہی سکھائیں، بالکل انگریزی اسکولوں میں ہی ڈالیں. تو گھر میں رہ کے بھی اردو پڑھائی جا سکتی ہے، بے یا شک. دیگر مضامین کے ساتھ ساتھ اردو کی تعلیم بھی دلائی جائے. یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، مطلب ایک چبھتا ہوا سوال ہے. یہ ہر انسان کا فرض ہے کہ دیکھیے جب تک وہ اس زبان میں لکھے گا نہیں، پڑھے گا نہیں، اس کی خرید و فروخت نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اس کی اشاعت بھی رک جائے گی، اس کے پڑھنے والے بھی رک جائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر بعد میں جو سرکاریں جو ہیں، ٹھیک ہے نا، سرکاریں آتی ہیں جاتی ہیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن وہ جب دیکھتی ہیں عوام میں اس کا رجحان نہیں رہا بالکل. تو کس لیے اس پہ اتنا سرمایہ خرچ کیا جائے. جی تو جی میں بحیثیت ایک اردو کے مطلب طالب علم کی حیثیت سے، اسکالر کی حیثیت سے، محب اردو کی حیثیت سے سب سے یہ درخواست کروں گا کہ یہاں کے جو اخبارات ہیں برائے، یعنی آپ دیکھیے کہ اگر ان کے نام ہی گنائے جائیں تو اس وقت کون سا ہے؟ کشمیر عظمیٰ نکلتا ہے، اڑان نکلتا ہے، لازوال ہے، یا اذان سحر، اذان تسکین. سحر ہے، تسکین ہے، ٹھیک ہے نا، سندیش ہوا کرتا تھا. اسی طرح کشمیر میں ہے، آفتاب ہے، اس کے بعد ارشاد کامل ہے یا کامل، اس طرح 2-4 ٹائمز، روشنی ہے، بہت سے ہیں لیکن وہ بھی نہ کے برابر ہیں. تو میں چاہوں گا کہ یہاں اخبارات جو اس وقت ہیں ان کے ہاں بھی املا جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ اخبارات کا املا جو ہے وہ عوام میں رائج قرار دیا جاتا ہے کہ بھئی میں نے اخبار سے یہ پڑھا تھا. بے شک اخبار جلدی میں لکھا جانے والا ادب کہلاتا ہے، لیکن عوام میں اس کی پکڑ بہت جلدی ہوتی ہے. تو اخبارات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کا معیار برقرار رہے. کچھ ریڈرشپ اس لیے بھی الگ ہو گئی، انہوں نے دیکھا کہ اخبارات کے اندر اب وہ معیار نہیں رہا ہے، تو جب بھی ہماری کہیں باہر کوئی غزل چھپتی ہے، کوئی ہائیکو منظر عام پر آتا ہے، یا کوئی کہانی یا افسانہ مطلب اشاعت کے اس مرحلے سے گزرتا ہے، یقین مانیے فون آتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے. یہاں وہ نہیں ہے، یہاں لوگ ایک دوسرے سے جی کٹے جی جی ہوئے ہیں. میں بالکل. آپ کے چینل سے سب سے التماس کروں گا، درخواست کروں گا، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھائیں. اگر میری غزل میں کمی ہوگی تو آپ اصلاح کریں، آپ فون کریں، مجھے مزید سمجھائیں. اسی طرح اخبار میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کچھ کمیاں ہیں تو اخبار والے بالکل کو فون کیا جائے. رسائل میں اگر کہیں کمیاں ہیں تو رسائل والوں، لیکن وہ تب ہوگا جب ہم اخبار لیں گے یا جی بالکل. میرا بھی یہی ماننا ہے کہ معیار تب، جیسے عرفان صاحب آپ تو اردو کے ماشاءاللہ جاننے والے ہیں، ایک آتا ہے تنقید برائے اصلاح. اب جب ہم جموں کی بات، کشمیر میں چلو پھر بھی اردو پڑھنے اور خریدنے والے ہیں، تنقید برائے اصلاح تب ہوتی ہے جب ہم وہ اخبار خریدیں گے. جب ہمارے یہاں اردو اخبار خریدنے کا رواج ہی نہیں ہے تو معیار کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوگی. تو یہاں ایسے ایسے حضرات ہیں جو اردو میں جن کا بڑا نام ہے، لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ ان کی اولاد آگے اردو نہیں پڑھ پا رہی ہے. تو ایسے لوگوں کے جو ایک غصہ بھی آتا ہے ایسے لوگوں کے حالات دیکھ کے کہ جن لوگوں نے اردو زبان میں اتنا نام پیدا کیا لیکن ان کی اولاد آگے اردو ہی نہیں بول پا. جی جی، اب جیسا آپ نے کہا کہ مطلب اس وقت عوام میں اور خاص کر کے اردو والوں کے اندر یہ سرد مہری کیوں ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جب تک عوام زبان کے ساتھ نہیں جڑے گی، جب تک اخبارات نہیں خریدے جائیں گے، جب تک رسائل نہیں خریدے جائیں گے، تو یہ اصلاح
جو آپ نے پہلو اٹھایا ہے تب تک تنقید یہ برائے سارے تنقید، نعرے جو ہیں یہ کھوکھلے ہیں جب تک ہم اخبار یا رسالے نہیں خریدیں گے. بالکل 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 کھوکھلے ہیں اور کھوکھلے ہی رہیں گے جب تک آپ اس کے حقدار نہیں بنیں گے، خریدار نہیں بنیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ زبانی دعوے نہیں چلیں گے، عملی صورت پہ آئیں، کتاب خریدیں، رسائل خریدیں، اخبارات خریدیں، ایک دوسرے کو حوصلہ دیں، ایک دوسرے کی بات سنیں. آج ہر آدمی نقاد بنا ہوا ہے، آج ہر آدمی جو ہے محقق بنا ہوا ہے. یقین جانیے تحقیق کا معیار بھی ویسا ہی ہے، تنقید کا معیار بھی ویسا. تخلیق تو ہے ہی نہیں، کریٹیوٹی کہیں نہیں رہی، کیونکہ آپ نے جو لکھا میں اسی کو اچھا یا برا سمجھ کے بات کروں گا. خود کیا لکھا؟ تو بہرحال خود لکھنا چاہیے. کریٹیوٹی ختم ہو گئی ہے. میری آپ کے اس چینل سے میں کہوں گا کہ دست بدستہ ایک درخواست ہے سب سے کہ کریٹیوٹی کی طرف جائیں، لکھیں، کچھ نہ کچھ نئے تھاٹس، نیا نظریہ دیں. میں یہی کہوں گا. عرفان صاحب، آخر میں چاہوں گا کہ آپ اپنی کوئی غزل جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں، کیونکہ وقت بڑا کم ہے، تو نیٹ ورک کا بھی معاملہ ہے، تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوڈ ہی نہ کر پائیں. جی جی، شکریہ شکریہ. یوں تو آپ نے کہا کہ آخری سوال ہے، تو بہرحال اچھا لگا یہاں آ کر. 4 مصرے پہلے آپ سماعت کیجئے کہ عاشقی گل نیا کھلائے گی، عاشقی گل نیا کھلائے گی، درد پھر سے میرا بڑھائے گی. وہ ایک امید نام کی لڑکی دل میرا توڑ کے ہی جائے گی. تو بہرحال میں چاہوں گا کہ اپنے ناظرین کو جاتے جاتے یہ 2 شعر 4 مصرے ضرور سناتا چلوں کہ تو ہی محسن ہے میرا، تو ہی ستمگر ہوگا، تو ہی محسن ہے میرا، تو ہی ستمگر ہوگا، جانتا ہوں کہ تیرے ہاتھ میں خنجر ہوگا. تو ہی محسن ہے میرا، تو ہی ستمگر ہوگا، جانتا ہوں کہ تیرے ہاتھ میں خنجر ہوگا. میں بھی بن جاؤں گا قطرے سے کسی دن دریا، میں بھی بن جاؤں گا قطرے سے کسی دن دریا، منتظر میرا بھی ایک روز سمندر ہوگا. تو میں آپ سب سے، آپ کے وسیلے سے، آپ کے ذریعے سے یہ چاہوں گا کہ وہ تحریک بقائے اردو کے ساتھ جڑیں، فیس بک لائیو پہ آئیں اور آپ کا حوصلہ بڑھائیں، آپ ہمارا حوصلہ بڑھائیں، ہم سب اردو زبان کا حوصلہ بڑھائیں. اس طرح سے میں کہوں گا کہ ایک ادبی ماحول بنایا جائے، ایک ایسی فضا بنائی جائے کہ ہم سب ایک دوسرے کی بات سنیں بھی، ایک دوسرے کی بات کریں. جی جی جی. عرفان صاحب، آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ اس کو جاری رکھیں. آپ نے وقت نکالا، بہت ہی خوبصورت، کچھ سچی اور کچھ کڑوی باتیں بھی ہم نے کی ہیں، تو آپ نے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ 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 شکریہ، بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ تھے پروفیسر عرفان علی عارف صاحب، اور ماشاءاللہ انہوں نے اردو کے حوالے سے بہت خوبصورت باتیں کی. امید ہے کہ آپ لوگ اس کو پسند کریں گے اور عملی طور پر بھی کچھ کام کریں گے. آپ کو پروگرام کیسا لگا؟ اپنے جو خیالات کا اظہار ضرور کیجئے، میسج کے ذریعے، ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے یا میسنجر کے ذریعے. اور اس کے علاوہ میری درخواست ہے کہ ہمارے پیج کو شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی ہم سے جڑیں. بہت بہت شکریہ.